بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات مبارکہ کا ایک مختصر لیکن بہت اہم واقعہ آپ کے ساتھ بیان کرتا ہوں۔ بظاہر بڑا چھوٹا سا اور معمولی سا واقعہ ہے، لیکن اس میں جو درس ہمارے لیے ہے، جو سبق ہمارے لیے ہے، اس کو سامنے رکھا جائے تو یہ واقعہ بہت اہم واقعہ ہے، بظاہر چھوٹا سا ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام ائمہ اہل بیت میں سے چوتھے امام ہیں۔ آپ حضرت امام حسین علیہ السلام کے بیٹے ہیں اور مولا علی علیہ السلام اور خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے پوتے ہیں۔ واقعہ کربلا میں آپ موجود تھے، لیکن بیماری کی شدت کی وجہ سے جہاد میں شریک نہیں ہوئے، شہدائے کربلا میں شریک نہیں ہوئے، اس لیے کہ آپ کا جو جہاد ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کوفہ اور شام کے بازاروں اور درباروں میں لکھا ہوا تھا۔ آپ نے اپنے حصے کے اس جہاد کو بہت کامیابی کے ساتھ انجام دیا، اور اس کے بعد آپ مدینہ منورہ میں رہے، اور واقعہ کربلا کے 35 سال بعد 25 محرم 95 ہجری آپ کی شہادت ہوئی۔ یہ واقعہ آپ کی حیات مبارکہ میں مدینہ منورہ میں پیش آتا ہے۔ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام مدینہ میں کسی گلی میں سے گزر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ ایک متکبر دولت مند شخص کے دروازے کے سامنے ایک غریب آدمی بیٹھا ہوا ہے۔ آپ نے اس سے پوچھا، تم یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ میری کچھ مجبوریاں ہیں، میری کچھ پریشانیاں ہیں، تو میں آیا ہوں تاکہ اس بڑے آدمی، اس دولت مند آدمی سے کچھ ریکویسٹ کروں، اس سے مدد کی درخواست کروں کہ یہ میری کوئی مدد کر دے تو میری مجبوری برطرف ہو جائے، میری حاجت پوری ہو جائے، میری مشکل کا خاتمہ ہو جائے۔ تو میں آیا، میں نے اس کا دروازہ کھٹکھٹایا، اس کا خادم، اس کا غلام باہر نکلا، میں نے اس کو بتایا کہ جی میں بڑے صاحب سے اپنے کسی مسئلے کے لیے ملنا چاہتا ہوں۔ اس نے مجھے کہا تم بیٹھو، میں ابھی آ کے تمہیں بتاتا ہوں۔ وہ اندر گیا، ابھی تک آیا نہیں، اور میں بیٹھ کے اس کا انتظار کر رہا ہوں۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے اس سے کہا کہ دیکھو، میں تمہیں اس دروازے سے بہتر دروازے کا پتہ نہ بتاؤں جہاں تم چلے جاؤ، تمہاری حاجت بھی پوری ہو جائے اور تمہاری عزت نفس بھی محفوظ رہے۔ اس نے کہا، اے فرزند رسول، وہ دروازہ کون سا دروازہ ہے؟ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، آؤ میرے ساتھ۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے اسے ساتھ لیا اور چلتے 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 مسجد نبوی کے دروازے کے سامنے پہنچ گئے۔ فرمایا، یہ ہے وہ دروازہ، یہ تیرے اور میرے رحمان اور رحیم رب کا گھر ہے، اور یہ اس کے گھر کا دروازہ ہے جو کھلا ہے۔ اس پر کوئی محافظ نہیں بیٹھا ہوا، اس کے اوپر کوئی گارڈ نہیں بیٹھا ہوا، اس پر کوئی کسی کو روکنے والا نہیں بیٹھا ہوا۔ اندر چلے جاؤ اور اندر جا کے 2 رکعت نماز پڑھو۔ یہ عمل جو امام زین العابدین علیہ السلام بتا رہے ہیں یہ بڑا اہم ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اندر چلے جاؤ اور 2 رکعت نماز پڑھو، اور چونکہ نماز کی تفصیل موجود نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 رکعت نماز اسی طرح سے جیسے ہم فجر کی نماز پڑھتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں 2 رکعت نماز پڑھو۔ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد رسول اور آل رسول پر صلوات پڑھو، درود پاک پڑھو، اور اس کے بعد سورہ حشر کی آخری 3 آیات
हुवल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल गैब वश्शहादा, यहाँ से लेकर सूरत के आखिर तक, सूरह हाशिर की आखिरी 3 आयत, सूरह हदीद की पहली 6 आयत और सूरह आल इमरान की 2 आयत, आयत 26 और 27। ये पढ़ो, फिर अपने हाथ अपने रब की बारगाह में बुलंद करो, फिर अपनी झोली अपने रब की बारगाह में फैला दो, उससे अपनी परेशानी बयान करो, उसके सामने अपनी हाजत बयान करो, और इंशाअल्लाह वह तुम्हें ज़रूर अता फरमाएगा। इस वाक़े में हमारे लिए एक दर्स है। वो दर्स ये है कि हम इस बात को हमेशा पेश नज़र रखें कि अल्लाह जो कि हमारा रहमान और रहीम रब है, उसके दरवाजे हर वक्त हमारे लिए खुले हैं। हमें अपनी तमाम परेशानियों में, अपनी तमाम मुश्किलात में, अपनी तमाम मजबूरियों में अपना हाथ उसके सामने फैलाना चाहिए। उसका दरवाज़ा हर वक्त हमारे लिए खुला है। तो हमें अपनी मुश्किलात, अपनी परेशानियां, अपनी मजबूरियां मुतकब्बिर जालिम दौलतमंदों के सामने बयान करके अपनी इज़्ज़त नफ्स को ख़राब नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला की बारगाह में जाएं, अल्लाह ताला से दुआ करें, फिर अल्लाह ताला मुसब्बिबुल असबाब है, वो फिर जो सबब पैदा कर दे, उस सबब के ज़रिए से हमारे मसाइल, हमारी मुश्किलात और हमारी परेशानियां बरतरफ हो जाती हैं। अल्लाह ताला हम सबको सच्चे दिल से अल्लाह के हुजूर झुकने की तौफीक अता फरमाए, और जब हम अल्लाह के हुजूर झुकते हैं और अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं तो अल्लाह ताला हम सब की दुआओं को मुस्तजाब फरमाए, हम सब की परेशानियों को, मुश्किलात को बरतरफ फरमाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।